اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اسکول نیم شاہین گرامر اسکول، ٹیچر نیم از انم، کلاس 3، سبجیکٹ اردو لٹریچر، چیپٹر نمبر 7، لیکچر نمبر 1۔ آج کے سبق کا نام ہے انصاف۔ یہ تصویر سلطان احمد خان کی ہے جنہوں نے ترکی استنبول میں ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام ہے بلیو مسجد، جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ یہ بلیو مسجد ہے جو کہ ترکی میں بنی۔ یہ سلطان احمد خان کے بیٹے سلطان مراد خان جو بہت غصے کے تیز تھے، انہوں نے بھی ایک مسجد تعمیر کروائی تھی اسپین میں۔ سلطان مراد خان نے ایک دن شہر میں سب سے بڑی مسجد بنوانے کا ارادہ کیا اور اس نے اس کے لیے ماہر گر کو بلوایا۔ ایک ماہر گر جو کہ بہت عمر رسیدہ تھا اور قابل تھا، اس کو اس کا نگران مقرر کیا اور کہا کہ یہ تعمیر کروائیں گے، اور پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس مسجد کے لیے انہوں نے خرچ کیا۔ آخرکار مسجد تعمیر ہوگی۔ 2 سال کے بعد جب مسجد تعمیر ہوئی تو مراد خان نے جب مسجد کو دیکھنے گیا تو دیکھا تو مسجد اس کو بہت پیاری لگی اور اس نے بہت تعریف کی، لیکن مسجد کے ایک حصے پہ کونے میں نقص رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس ماہر کاریگر کا جو نگران تھا اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اور اس نے کہا کہ نگران بہت رویا، بہت منتیں کی، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ اس نے انصاف کے لیے آخرکار وہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے اس کے انصاف دلانے کے لیے قاضی نے کہا کہ بادشاہ کا بھی ہاتھ کٹوایا جائے گا، اور جب بادشاہ سے پوچھا گیا تو بادشاہ نے کہا میں نے غصے میں آ کے اس کا ہاتھ کٹوا دیا، تو بادشاہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا کہ میرا ہاتھ بھی کاٹ دیں، لیکن نگران نے یہ سن کر بادشاہ کو معاف کر دیا اور کہا کہ میں یہ شکایت واپس لیتا ہوں، اور اسی طرح بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے اس نگران کو پورے ملک کا قاضی مقرر کر دیا۔ چلے آئیے اب ہم سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ انصاف۔ انصاف کئی 100 سال پرانی بات ہے کہ اسپین پر سلطان مراد کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ نیکی کے کام کرتا تھا، اس میں بس ایک چیز کی کمی تھی کہ اسے غصہ بہت آتا تھا۔ غصے میں اسے اپنے آپ کا ہوش بھی نہ رہتا تھا۔ ہوش ہونا مطلب وہ ہوش و آواز جو تھے وہ کھو بیٹھتا تھا، اتنا اس کو شدید غصہ آتا تھا۔ ایک دفعہ مطلب بار، اس نے شہر میں ایک بہت بڑی مسجد بنوانے کا ارادہ کیا۔ ٹھیک ہے، ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ اس کی تعمیر کے لیے اس نے دور دور سے ماہر کاریگر بلوائے۔ ماہر مطلب جو مہارت رکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مہارت رکھنے والے کاریگر جو ہیں وہ اس نے بلوائے۔ سب سے قابل اور عمر رسیدہ، قابل مطلب محنتی اور بہت زیادہ قابل ہونا، اور عمر رسیدہ بڑی عمر کا کاریگر کو ان سب کا نگران مقرر کیا۔ ٹھیک ہے، جو بہت عمر رسیدہ تھا اور عقل مند تھا، بہت ماہر تھا، اس کو ان کا نگران بنا دیا۔ ٹھیک ہے، مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے مسجد کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ تمام کاریگر 2 سال تک دن رات محنت کرتے رہے۔ آخرکار ایک بہت ہی شاندار مسجد تیار ہو گئی، ایسی مسجد کہ جو بھی اسے دیکھتا اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ سلطان خود بھی ایک روز مسجد دیکھنے آیا۔ مسجد دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اچانک اس کی نظر مسجد کے ایک کونے پر پڑی جہاں اس کے خیال میں کچھ نقص رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نقص رہنا، خرابی رہنا، کوئی خرابی رہ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس غلطی کی وجہ سے معماروں کے نگران کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ جو نگران تھا نا، جو بہت زیادہ عمر رسیدہ تھا، جو ان کے معمار کے اوپر کھڑے ہو کے ان کے سے کام کرواتا تھا، تو اس نے ان کا ہاتھ کٹوانے کا ارادہ کر لیا اور ان کو حکم دے دیا۔ نگران بہت رویا پیٹا، وہ بہت رویا، منت سماجت کی، لیکن بادشاہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹوا دیا۔ وہ نگران اپنی فریاد لے کر شہر کے قاضی کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے جو شہر کا قاضی ہے نا، جو جج ہوتا ہے جیسے، اس کے پاس چلا گیا اور بادشاہ کے اس ظلم کی شکایت کی۔ بادشاہ عدالت میں حاضر ہوا تو قاضی صاحب نے سوال کیا، کیا آپ اس معمار کو جانتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا جی ہاں، میں نے اس مسجد کی تعمیر کروانے والے کاریگروں کا نگران مقرر کیا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیا آپ نے ہی اس کا ہاتھ کٹوایا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا جی ہاں، میرے ہی حکم سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ قاضی صاحب نے سوال کیا کیوں؟ بادشاہ نے جواب دیا اس لیے کہ اس کی لاپرواہی اور غلط نگرانی کے باعث مسجد کی تعمیر میں فلاں نقص رہ گیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ایسا جرم تو نہ تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے سر جھکا لیا اور بولا بے شک غصے میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب قاضی صاحب نے بہت اطمینان کے ساتھ اپنا فیصلہ سنایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میرا فیصلہ یہ ہے کہ معمار کے ہاتھ کے بدلے سلطان کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔
سلطان نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کہا مجھے فیصلہ منظور ہے۔ معمار فوراً آگے بڑھا اور بولا قاضی صاحب میں اپنی شکایت واپس لیتا ہوں اور ان کو معاف کرتا ہوں، بادشاہ سلامت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا چونکہ بادشاہ کے خلاف معمار نے اپنی شکایت واپس لے لی ہے اس لیے بادشاہ کی سزا معاف کر دی جاتی ہے۔ بادشاہ قاضی کے اس فیصلے سے اس قدر خوش ہوا کہ فوراً ملک کا سب سے بڑا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ اپنی اس غلطی پر اللہ کے حضور معافی کی درخواست کرنے کے علاوہ اس نگران معمار کو اس قدر مال و دولت سے نوازا کہ وہ خوش ہو گیا۔ چلتے ہیں سبق نمبر 7 انصاف کی املا کی طرف۔ پہلا لفظ ہے سلطان مراد، دوسرا ہے حکومت، تیسرا ہے کاریگر، چوتھا ہے نگران، پانچواں ہے ارادہ، چھٹا ہے تعمیر، ساتواں ہے نقص، آٹھواں ہے غلطی، نوواں ہے کٹوایا، دسواں ہے شکایت، 11واں ہے اطمینان، 12واں ہے معمار۔ اب آتے ہیں ہم آگے الفاظ۔ پہلا لفظ ہے دفع۔ دفع کا معنی ہوتا ہے بار۔ دوسرا لفظ ہے ماہر۔ ماہر کا ہوتا ہے مہارت رکھنے والا۔ تیسرا ہے ارادہ۔ ارادہ کا معنی کیا ہے؟ نیت۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس عمر رسیدہ، جس کا معنی ہے بڑی عمر کا۔ نگران، نگرانی کرنے والا۔ نقص، عیب۔ اگلے سوال جواب کی طرف۔ سوال نمبر 1، بادشاہ میں کس چیز کی کمی تھی؟ جواب ہے بادشاہ میں یہ کمی تھی کہ اسے غصہ بہت آتا تھا۔ سیکنڈ ہے سوال نمبر 2 ہے بادشاہ کیا بنوانا چاہتا تھا؟ ہاں جی، بادشاہ نے کیا بنوانا چاہتا تھا؟ بادشاہ مسجد بنوانا چاہتا تھا۔ نمبر 3 ہے اس نے کسے کاریگروں کا نگران مقرر کیا؟ جواب ہے اس نے سب سے قابل اور عمر رسیدہ۔ عمر رسیدہ کیا تھا؟ مطلب کہ بڑی عمر کا، ٹھیک ہے، کاریگر کو نگران مقرر کیا۔ نمبر 4 ہے مسجد میں کس جگہ نقص رہ گیا تھا؟ جواب ہے مسجد کے ایک کونے میں نقص رہ گیا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے بادشاہ نے نگران کے لیے کیا سزا تجویز کی؟ جواب ہے بادشاہ نے نگران کے لیے ایک سزا مقرر کی کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ سوال نمبر 6 ہے نگران اپنی فریاد لے کر کہاں گیا؟ ہاں جی، نگران کا اس کا جواب کیا ہے؟ نگران کہاں گیا تھا؟ نگران اپنی فریاد لے کر شہر کے قاضی کی عدالت میں گیا۔ چلے آئیے اب چلتے ہیں اس سبق کے الفاظ جملوں کی طرف۔ الفاظ اور جملے۔ پہلا لفظ ہے انصاف۔ قاضی نے انصاف پر مبنی فیصلہ سنایا۔ دوسرا ہے کمی۔ محل میں ایک کمی تھی کہ وہ بہت پرانا تھا۔ نمبر 3 ہے ہوش۔ ماں بچے کی گمشدگی پر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ تعمیر، فورتھ والا ہے تعمیر۔ بادشاہ نے ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ پانچواں ہے قاضی۔ قاضی بہت انصاف پسند تھا۔ اب آپ لوگوں نے یہ تمام الفاظ معنی، املا اور سوال جواب الفاظ جملے اپنی اسکول کی نیٹ کاپی پہ اتارنے ہیں، کرنے ہیں اور پیارے پیارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی رائٹنگ، آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہونی چاہیے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔